علی آپ کی سند کے حصص 6 تھے یا 7 تھے؟ ہاں 4 تھے. ایک تو غیر مذکور ہے، وہ شاید 7 تک ہے، اور دوسرا بسم اللہ سے پہلی مذکور ہے، وہ شاید 7 سے لے کر عمر ابن تبر تک، اور تیسرا ترمذی میں بسم اللہ کے بعد مذکور ہے عمر ابن تبرزت سے لے کر امام ترمذی تک. اور آپ کی سند کا چوتھا حصہ جو ہے وہ جو ترمذی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے، وہ ہر حدیث کی سند میں ذکر ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ابواب الطہارت. میں نے آپ کو کہا تھا کہ محدثین کے عادات مختلف ہیں. بعض کتاب الطہارت سے کتابوں کا آغاز کرتے ہیں، بعض اتباع سنت سے کرتے ہیں، بعض اسناد سے کتابوں کا آغاز کرتے ہیں، بعض حضرات طہارت سے کرتے ہیں، طہارت سے. ٹھیک ہے. بعض جو ہے اپنی کتابوں کا آغاز جو ہے وہ وحی سے کرتے ہیں. کس سے کرتے ہیں؟ وحی سے. ٹھیک ہے. جو حضرات اپنی کتاب کا آغاز طہارت سے کرتے ہیں وہ امام ترمذی ہے. اور طہارت سے آغاز 2 وجہوں سے کرتا ہے. ایک یہ ہے کہ عالم آخرت کا پہلی منزل قبر ہے، اور قبر میں جو سوال ہوگا وہ طہارت کے بارے میں ہوگا کہ پیشاب کی چینٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے یا نہیں بچاتے. تو چونکہ قبر میں پہلا سوال طہارت کے بارے میں ہوگا تو طہارت سب سے اہم ہے. جب اہم ہے تو اس نے ابواب الطہارت سے آغاز کیا. ایک وجہ. دوسری وجہ یہ ہے کہ میدان محشر میں پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں، اور نماز کے لیے شرط طہارت ہے، اور شرط شے پر مقدم ہے، تو نماز سے مقدم طہارت ہے، اس لیے انہوں نے طہارت سے شروع کیا. یہ 2 وجہ. ٹھیک. بعض حضرات نے کہا ہے کہ طہارت جو ہے یہ موقوف اتباع سنت پر، کہ اگر طہارت سنت کے مطابق ہے تو طہارت ہے، اگر سنت کے خلاف ہے تو طہارت نہیں ہے. اس لیے طہارت تو مقدم تھی، لیکن اس سے مقدم کون ہے؟ اتباع سنت. تو ابن ماجہ نے اپنی کتاب کا آغاز اتباع سنت سے کیا کہ انسان نیک عمل جتنا بھی کرے لیکن بدعت کی شکل میں کرے، سنت کے خلاف کرے، تو اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اس لیے ابن ماجہ نے کہا کہ طہارت کی سبقت کا انکار نہیں ہے، لیکن طہارت سے اسبق اگر ہے وہ اتباع سنت ہے. اس لیے اس نے اپنی کتاب کا آغاز اتباع سنت سے کیا. ٹھیک ہے. امام مسلم نے کہا کہ طہارت کی اہمیت سے مجھے انکار نہیں ہے، اتباع سنت سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن ان دونوں سے مقدم اسناد ہے. سنت بھی تب سنت ثابت ہوگی کہ سند صحیح ہو. اس لیے طہارت سے مقدم اتباع سنت ہے، اور اتباع سنت سے مقدم اسناد ہے. اس لیے اس نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الاسناد سے کیا. بات سمجھ میں؟ ہاں؟ صاحب مشکات نے کہا کہ مجھے بھی طہارت کا انکار نہیں ہے، مجھے بھی انکار نہیں ہے اتباع سنت کا، اور مجھے بھی انکار نہیں ہے اسناد سے، لیکن ان سب سے مقدم ایمان ہے. اس سند کون بیان کرے گا؟ جو مومن ہے. طہارت کون حاصل کرے گا؟ جو مومن ہے. بات سمجھ میں آ جائے؟ ہاں. اس لیے طہارت سے مقدم
اتباع سنت سے مقدم اور اسناد سے مقدم ایمان ہے. اس لیے صاحب مشکات نے اپنی کتاب کا آغاز کس سے کیا؟ ایمان سے کیا. بات سمجھ میں؟ امام بخاری رحمہ اللہ سب سے عمیق ہے. وہ کہتے ہیں کتاب کا آغاز اس چیز سے کرو جو سب پر مقدم، اور طہارت سے مقدم، اتباع سنت سے مقدم، اسناد سے مقدم اور ایمان سے مقدم وہی ہے. وہی نہ ہو ایمان کہاں سے آئے گا؟ ما تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن انزلنا نورا من عندنا. ٹھیک ہے نہیں؟ تو امام بخاری نے سب سے اسبق ایمان کو جانا، اس لیے اس نے باب بدء الوحی، ابتدا وحی سیکھی. ٹھیک ہے یا نہیں؟ امام بخاری کا علم سب سے زیادہ عمیق تھا. یہ سطحی تھا، اس نے طہارت کو دیکھی. اس سے زیادہ عمیق جو ہے ابن ماجہ تھا، اس نے اتباع سنت کو دیکھا. اس سے زیادہ عمیق امام مسلم تھا، اس نے کیا دیکھا؟ کتاب الاسناد کو. اس سے زیادہ ایمان والے تھے تو انہوں نے کتاب الایمان سے آغاز کیا. اور ان سب سے زیادہ عمیق علم والا امام بخاری تھا، اس لیے اس نے کتاب الوحی باب بدء الوحی سے آغاز کیا. ٹھیک ہے. بہرحال ترمذی کا مد نظر اپنا ذہن تھا، اور اس کے ذہن میں طہارت جو ہے یہ مقدم ہے، کیونکہ قبر میں پہلا سوال اس سے، اور طہارت مقدم ہے کیونکہ قیامت میں سوال نماز کے بارے میں ہوگا، اور نماز کے لیے طہارت شرط ہے، اور شرط شے پر مقدم ہے. اس لیے اس نے ابواب الطہارت کا انعقاد کیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ طہارت کے علماء کہتے ہیں 4 قسم. ایک طہارت ظاہر ہے، ایک طہارت باطن ہے. طہارت ظاہر کی پھر 2 قسم ہیں. ایک طہارت بدن کا ہے نجاسات سے، کہ لوٹا لو اور پیشاب پخانہ دھو لو. اور ایک طہارت ظاہر کا ہے آثام سے، کہ آنکھ گناہ سے بچاؤ، کان گناہ کی باتوں سے بچاؤ، زبان گناہ کی باتوں سے بچاؤ، ہاتھ گناہ کے عمل سے بچاؤ، پاؤں غلط جگہوں میں مشی سے جانے سے بچاؤ. پہلی طہارت عن النجاسات اور دوسری طہارت عن المعصیات والآثام. یہ 2 طہارت ظاہری. ٹھیک ہے. اور 2 طہارت باطنی ہے. ایک قلب کو پاک کرنا اخلاق رذیلہ سے، کہ برے وسوسات، بری جذبات دل و دماغ میں نہ ہو. یہ طہارت قلب کا ہے عن الاخلاق الرذیلہ. اور دوسری طہارت روح کی ہے عن غیر اللہ، کہ دل میں غیر اللہ آنے نہ دو، نہ غیر اللہ کا خوف، نہ غیر اللہ کی محبت. تو ابتداءً طہارت کی 2 قسم ہو گئے، ایک ظاہری اور ایک باطنی. ظاہری طہارت 2 قسم کا ہے، ایک تنزیہ البدن عن النجاسات اور دوسری تنزیہ البدن عن المعصیات. ٹھیک ہے. اور طہارت باطنی کی 2 قسم ہیں، ایک تنزیہ القلب عن الاخلاق الرذیلہ اور دوسرا تنزیہ القلب عن غیر اللہ، کہ اس میں نہ غیر اللہ کا خوف آئے نہ غیر اللہ کی محبت آ جائے. بات سمجھ میں؟ جیسے غیر مقلد اماموں کی بھی محبت اس کے دل میں. ٹھیک ہے. اچھا جی. طہارت واجب کب ہوتی ہے؟ طہارت واجب کب ہوئی؟ تو کہتے ہیں کہ جن عبادات کے لیے طہارت شرط ہے، ان عبادات کی ارادہ کرنے سے طہارت واجب ہوتی ہے. صلاۃ ایک عبادت ہے، اس کے لیے طہارت شرط ہے. آپ جب ارادہ کریں صلاۃ کا تو طہارت واجب ہوگی. مس المصحف
یہ عبادت ہے۔ آپ جب ارادہ کریں مس المصحف کا تو آپ پر وضو واجب ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ بات سمجھ میں آئی گی؟ صلاۃ جنازہ اور سجدہ تلاوت یہ عبادات ہے۔ آپ جب ارادہ کریں سجدہ تلاوت اور جنازہ کی تو آپ پر وضو واجب ہے۔ تو وجوب طہارت کے اسباب ارادہ ہے ان عبادات کا جن کے لیے طہارت شرط ہے۔ جس عبادت کے لیے بھی وضو شرط ہے، اس عبادت کا آپ جب ارادہ کریں تو وضو واجب۔ قرآن نے فرمایا اذا قمتم الى الصلاۃ، یعنی جب تم ارادہ نماز کا کرتے ہو اور نماز کے لیے وضو شرط ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، فاغسلوا امر ہے والامر للوجوب۔ یہاں سے علماء نے نکالا کہ وجوبی طہارت کے لیے سبب کیا ہے کہ جس عبادت کے لیے طہارت شرط ہے اس عبادت کا جب ارادہ کرے تو ارادہ سبب ہے کس کے لیے؟ وجوب طہارت کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ صلاۃ عبادت ہے، مس القرآن عبادت ہے، سجدہ تلاوت عبادت ہے، صلاۃ جنازہ عبادت ہے، اور ان عبادات کے لیے طہارت شرط ہے۔ تو ان عبادات کا جب ارادہ ہو جائے تو ارادہ ان عبادات کا سبب ہے کس کے لیے؟ وجوبی وضو کے لیے۔ بات سمجھ میں؟ ہاں؟ اچھا۔ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عن رسول اللہ کی قید لگا دی۔ محدثین جب وجوب طہارت کا ثابت کرتے ہیں تو اس کے لیے حدیث مرفوع بھی نقل کرتے ہیں جو نبی علیہ السلام کا قول فعل اور تقریر ہے، اور صحابی کا قول فعل تقریر بھی نقل کرتے ہیں جو حدیث موقوف ہے، اور تابعی کا بھی قول فعل نقل کرتے ہیں جو حدیث مقطوع ہے۔ کہ امام ترمذی نے عن رسول اللہ کی قید لگائی، اشارہ کیا کہ میں طہارت کا وجوب ثابت کروں گا احادیث مرفوعہ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل و تقریر سے۔ بات سمجھ میں؟ اس پر ایک اعتراض ہے کہ عن رسول اللہ سے تو ثابت ہوا کہ امام ترمذی اس باب میں احادیث مرفوعہ لائے گا یا مقطوعہ و موقوفہ بھی لائے گا؟ مرفوعہ، لیکن امام ترمذی جہاں احادیث مرفوعہ کا ذکر کرتا ہے وہاں احادیث مقطوعہ موقوفہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس کا جواب شارحین دیتے ہیں کہ صحابی و تابعی جب ایک حکم بیان کرے اور وہ مدرک بالعقل نہ ہو تو وہ فی حکم الحدیث المرفوع ہوتا ہے۔ تو اگرچہ امام ترمذی نے بعد میں صحابہ کے اقوال اور تابعین کا اقوال نقل کیے ہیں لیکن وہ اقوال مدرک بالعقل نہیں ہے، اور صحابی و تابعی کا جو قول مدرک بالعقل نہ ہو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہے۔ ٹھیک ہے؟ ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء۔ جاؤ بھائی جاؤ، یہاں سے